تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کا کہیں نہ کہیں جا کر سنبندھ جڑتا ہے. ہم سب آپ کی اولاد ہیں, آپ ہی کے بچے ہیں. اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو آپ کی اچھا نہ لگے تو آپ اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں. ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, ہم کوئی آسمان سے ٹپک کر نہیں آئے ہیں, نہ زمین سے ابل کر نکلے ہیں. ہم آسمان کے کوئی پھل نہیں ہیں. آپ لوگوں نے پڑھایا, میرے والد صاحب پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اس اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے اکثر کے والدین ان پڑھوں کی فہرست ہے. ہمیں تو آپ لوگوں نے دعا کر کر, ہمارے بڑوں نے محنتیں کر کر پڑھایا ہے, ورنہ ہیں ہم بھی آپ ہی میں سے, آپ سے الگ نہیں ہیں. ہم سے غلطیاں ہوگی, مسجد کے امام سے, مدرسے کے مدرس سے, محتمم سے ہزار غلطیاں ہوں گی. اگر آنے والی کسی کی بیٹی کو آپ یہ سمجھو گے کہ یہ بہو آئی ہے تو وہ گھر چلنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میری بیٹی آئی ہے, بیٹی کو گھر میں رکھا جاتا ہے, اس کی ساری چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں اسٹیج پر یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ کہیں آسمان سے نہیں آئے, یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں, ان کے پاس نہ ایسا کوئی ہنر ہے. یہ سب آپ نے پڑھایا ہے, ہم اسٹیج پر بیٹھ گئے. آپ نے عزت دی ہے, ہم یہاں بیٹھ گئے. ہم بھی آپ ہی کے بچے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ سے کوئی بات کہیں, آپ سے کوئی سوال کریں, آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں, ہماری ہمت باندھیں. آج ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, کل یہ بچے جو اس مدرسے میں پڑھنے والے ہیں کل کے یہ بڑے ہوں گے, یہ کرسی ان کے حوالے ہوگی. آج میں تو ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں, کل بھی یہ بات کہی تھی, یہاں علماء کم ہیں. اگرچہ ہم سب چھوٹے چھوٹے یہاں سب بیٹھے ہیں, علاوہ مولانا عبد المالک صاحب ہیں, مفتی صابر صاحب ہیں, یہ بڑے علمی لوگ ہیں, اور مولانا راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے جیسا آدمی دنیا کا گلیوں میں گھومنے والا, میں کل بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ ان علماء کی جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی کمیوں کو, خامیوں کو آپ برداشت نہیں کریں گے تو کون برداشت کرے گا؟ مسجد کے امام کی کمی کو مقتدی برداشت نہیں کریں گے, مدرسے کے ذمہ دار کی غلطیوں کو گاؤں برداشت نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو ایک جانور سے دودھ نکالنا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے سامنے ایک آدمی کھڑے ہو کر آٹا ڈالتا رہتا ہے, دوسرا اس کے سر پر ہاتھ پھراتا رہتا ہے. جب ایک جانور دودھ دیتا ہے, آپ سے یہ تمام علماء جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے, مجھ سے, آپ سے نہیں, ہم سے سرزد ہو سکتا ہے بعض مرتبہ مسجد کے امام کے ساتھ. میں اسارا کے ایک پروگرام میں اب سے 4 سال پہلے, ویسے تو ہر سال جاتا ہوں, بہت اچھے مفتی صاحب تھے, بہت خوبصورت. دہلی مصطفیٰ آباد میں جامع مسجد میں کسی جگہ نماز پڑھاتے تھے. میں نے ان کو اسٹیج پہ پوچھا, مفتی صاحب کہاں پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے مولانا مدرسہ بھی چھوڑ دیا اور مسجد بھی چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کہ مسجد کے متولی نے میرے ساتھ آ کر ایسے کلمات کا استعمال کیا, ایسی نازیبا زبان بولی کہ میرا دل اس کو برداشت نہیں کر سکا. میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ میں اب کبھی مسجد میں امامت بھی نہیں کروں گا, خطابت بھی نہیں کروں گا. اب میں صدر بازار میں دکان کرتا ہوں,
میرے یاد آ گیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اب سے 100 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا. سنو میری بات، میں آخری بات ہی بتا رہا ہوں. اب سے 100 سال پہلے حکیم الامت یہ بات لکھ کر چلے گئے ہیں کہ اگر یہ جو مدرسے میں پڑھانے والے استاد ہیں، میں نے پہلے کہا کہ یہ فرشتے تو نہیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں. ہم کہیں الگ سے تھوڑے ہی آ گئے ہیں، ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں. حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے اگر ان لوگوں کی قدر نہ کی، آپ نے ان کا احترام نہ کیا، آپ ان کی طرف انگلی اٹھاتے رہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدرسے کے ذمہ دار کو ٹوکتے رہے، آپ یہ کرتے رہے، تو کیا ہوگا؟ وہ مفتی صاحب مدرسے سے نکل کر جا کر کے دکان پر لگ گئے. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا، میں ایک مدرسے کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میری طرح ایک کرتا اور پائجامہ پہنے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قاری صاحب ہوں، کوئی عالم ہو. میں نے وہاں بیٹھے ہوئے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ جو سیمنٹ اور ریتے کا کام کر رہا ہے اور تسلا اٹھا کر مستری کو دے رہا ہے، یہ کون ہے؟ قاری صاحب نے بتایا یہ مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہے، بہت اچھا استاد ہے. اس کی یہ حالت بن گئی. آپ یہاں سے شاملی سے کیرانہ آ جائیں، لاک ڈاؤن میں ہماری غلطیوں کی وجہ سے کتنے اچھے حفاظ، کتنے اچھے پڑھانے والے پانی پت میں فیکٹریوں میں ملازم بن گئے. وہاں جا کر کوئی پائیدان بنا رہا ہے، کوئی سپروائزر بن گیا ہے. کسی کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اگر ان لوگوں کی قدر نہ کی، ان کے پیچھے لگے رہے، ٹوکا ٹاکی لگے رہے، ہاں ہونا چاہیے لیکن بہت احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے. اگر ان لوگوں کی طرف انگلیاں برابر اٹھتی رہی تو حکیم الامت 100 سال پہلے لکھ کر گئے ہیں کہ یہ لوگ مدرسہ چھوڑ دیں گے، یہ لوگ مسجد کا امام امامت چھوڑ دے گا، خطیب خطابت چھوڑ دے گا، درس و تدریس کرنے والا آدمی اپنے درس تدریس کو چھوڑ دے گا. جیسے آپ حضرات دکان کر سکتے ہیں، میں بھی دکان کر سکتا ہوں. آپ سبزی کی دکان کر سکتے ہیں، میں بھی سبزی کی دکان کر سکتا ہوں. میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں، دماغ اللہ نے مجھے بھی دیا ہے. میں تو آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں آپ کا دینا تو کچھ بھی نہیں، ان کا سب 7,000 پر کام کرنا، 8,000 پر کام کرنا، 9,000 پر اس زمانے میں کام کرنا، یہ شیخ الہند سے کم قربانی نہیں ہے. حضرات یہ شیخ الہند سے کم قربانی نہیں ہے، شیخ الاسلام سے یہ کم قربانیاں نہیں ہیں. جب دارالعلوم دیوبند بنایا گیا اس وقت کے حالات میں ہے 2.5 روپے تنخواہ تھی، 8 آنے تھی، 7 روپے تنخواہ تھی. اس زمانے کے اب سے 150 سال پہلے کے 7 روپے آج کے تو 15-20 ہزار روپے سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں کا مدرس، اس مدرسے میں پڑھانے والا استاد، وہ تو یہی جانتا ہے. مرکز نظام الدین جو آج پوری دنیا میں مشہور ہے، جب وہاں بھوکے مرنے لگے اور گولر کے پتوں پر اور گولر پر روزہ افطار ہونے لگا تو حضرت مولانا الیاس نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم طلاق لے لو اور تم چلی جاؤ، میرے تو نصیب میں یہی لکھا ہے، یہاں تو گولر ہی کھائے جائیں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب کی اہلیہ اپنا زیور اٹھا کے لائی اور کہا اس کو بھی بیچ کر تبلیغ پر لگا دو، لیکن اللہ کے واسطے مجھے اپنے سے جدا نہ کرو. حضرت مولانا قاسم النانوتوی کی بیوی اپنے گھر سے 2 بار زیور لائی ہے. مجھ سے ایک بہت بڑے عالم نے یہ کہا تھا، میں نے بھی ایک مدرسہ ابھی شروع کیا ہے، میں تو فراغت کے بعد سے ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ سے، میں تو فراغت کے بعد سے اس لائن میں لگا ہی نہیں، گیا ہی نہیں، تجارت ہی کرتا تھا، اب بھی تجارت ہی کرتا ہوں، اپنا کام کرتا تھا، آج بھی اپنا کام کر رہا ہوں اور اللہ کا احسان عظیم ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک اللہ والے کی زبان سے میں نے بھی یہ بھی کام شروع کیا. ہمارے یہاں گنگو کے شیخ الحدیث مولانا جن کا مولانا وسیم احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کیرانے تشریف لائے، مجھ سے کہنے لگے محفوظ الرحمان کچھ ادارہ قائم کر لے، دنیا کماتا رہے گا. میں نے کہا حضرت میں اپنا کام کرتا ہوں، اپنا بزنس کرتا ہوں، اپنی تجارت کرتا ہوں، مزاج بنا ہوا ہے لوگوں کا
کہ لوگ یہ کہیں گے کہ سارا کام مدرسے سے چل رہا ہے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں حضرت والا کے ایک جملے نے میرے دل کی صفائی کی. فرمایا کام لوگوں کے لیے کرے گا یا اللہ کے لیے کرے گا؟ میں نے کہا حضرت کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کہ لوگ جو بھی کہتے رہے کہنے دو، کام اللہ کے لیے کرو. یہ تو مدرسے کے ذمہ داران پیچھے بیٹھے ہیں. میری ایک سال میں میاں حالت خراب ہو گئی ہے. ہم جھوٹے نہیں ہیں، کبھی آپ جھوٹے سمجھ رہے ہو. آپ کو یہ غلط فہمی ہے، آپ کو یہ غلط فہمی ہے، آپ کو یہ غلط فہمی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم بچے آپ کے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اولاد آپ کی ہے. ہم نہ جھوٹوں کی اولاد ہے نہ پڑوں کی اولاد ہے. ہم آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کے بچے ہیں. میں آپ سے بتا رہا ہوں مدرسہ جو چلاتا ہے وہ اسی کو معلوم ہے. ایک بڑے عالم دین نے مجھے بتایا میں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کر مدرسے میں لگا دیا، اپنی زمین بیچ کر مدرسے میں لگا دی، لیکن لوگ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ مدرسے سے ہی کام چل رہا ہے. میرے بھائی آپ کسی کی سنی سنائی باتوں میں نہ آ کر آپ مدرسے کا یہ اتنی ساری بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، ان کی نمازیں جو ٹھیک ہو رہی ہے، ان کے عقیدے جو ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کو سجدے اور تلاوت کی جو کام اور کامیابی سکھائے جا رہے ہیں، اس زمانے میں کون کسی کا بھلا کرے گا؟ اس زمانے میں کون کسی کے کام آئے گا؟ اس زمانے میں کون کسی کے بچوں کے پڑھانے کے لیے سوچے گا؟ یہ کسی سے نہیں. میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر آپ کا ذہن ٹکرا رہا ہو. مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جب دیوبند سے فارغ ہو کر میرے بات کو وہ دھیان کے ساتھ سنے. نرمی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے میرے بھائی. دارالعلوم سے فارغ ہو کر آپ کانپور تشریف لے گئے. آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں جا کر امامت کی. لوگ آنے کم شروع ہو گئے. مولانا اشرف علی تھانوی نے پوچھا لوگ آنے کم ہو گئے کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت آپ کو نہیں پتا کہ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ کھارے کانپور میں پورے محلے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی ہے کہ ہماری مسجد کے امام نے مسجد کے پیسے کھا لیے. بتائیے تو صحیح. حکیم الامت پر یہ الزام لگا دیا. لوگ کہنے لگے کہ جب یہ زے کھا لیے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی. حضرت نے اس سے پوچھا آپ سے کس نے بتایا؟ اس نے کہا جی مولانا واصل نے بتایا. ان کو لے کر مولانا واصل کے پاس آئے حکیم الامت. ان سے آگے پوچھا مولانا سے بھائی آپ سے کس نے کہا میں نے پیسے کھا لیے؟ انہوں نے کہا جی میں نے محفوظ الرحمان نے کہا کہ انہوں نے کھا لیے. حضرت والا نے اسی طرح سے لیتے لیتے 1 سے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے 5 سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. اور جب یہ 9 آدمی ہو گئے 9 تو گلی میں سے جا رہے تھے. حضرت والا سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جماعت کہاں جا رہی ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ حضرت والا نے فرمایا یہ میرے ساتھ جھوٹوں کی جماعت ہے. جھوٹوں کی جماعت جو چلی چلائی باتوں کو آگے چالو کر دیتی ہے، نہ اس کے کوئی ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے. 10ویں آدمی کے پاس حضرت حکیم الامت تشریف لے گئے. اس سے جا کے پوچھا بھائی یہ 9 آدمیوں سے پتہ چلنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے مسجد کے پیسے کھائے ہیں. تمہارے پاس کیا تحقیق اور تصدیق ہے کہ میں نے مسجد کے پیسے کھائے ہیں؟ وہ 10واں آدمی کہتا ہے حضرت والا مجھ سے بھی کسی نے بتایا تھا لیکن یہ یاد نہیں رہا وہ کس نے کہا تھا، میں تو بھول گیا. یہاں جا کر بات ختم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر ایک عورت سے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں. مجمع آنا کم ہو گیا. حضور نے فرمایا عمر سے عمر ہمارے یہاں لوگ آیا کرتے تھے اب آنے ہی کم ہو گئے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ سارے مدینے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا نبی دوسروں کی عورتوں سے اندھیرے میں بات کرتا ہے، اس لیے لوگوں نے آنا کم کر دیا ہے. آپ
کے خلاف یہ بات اڑا دی گئی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ مخبر صادق اللہ کے رسول نے فرمایا عمر لوگوں کو بتا دو وہ جو رات میں عورت آئی تھی وہ کسی کی بیوی نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی، اور عورتوں نے اس کو اکٹھا ہو کر اس سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس کے وہ مسئلہ یاد نہیں تھا، وہ رات میں جو آئی تھی وہ میری بیوی تھی، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرے بھائی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر اول تو ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، میں اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں، کہو تو تمہارے پاؤں پکڑ لوں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کا کام کر سکیں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ دین کا اتنا اونچا کام کر سکیں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ صفہ جیسی خدمت کو ہم کر سکیں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم سے اللہ قرآن کی خدمت لے لے۔ یہ تو اس کا احسان ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں سے اور ہم جیسے گنہگاروں سے، اور یہ آپ کا جو مدرسہ ہے یہاں جو بنایا گیا، ایسے بہت سارے مدرسے اور جتنے مدرسے ہیں جہاں جہاں چل رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، ہماری غلطیوں کو برداشت کر کر، ہماری کمیوں کو نظر انداز کر کر آپ للہ ان بچوں کی زندگی کو پس پش نہ ڈالیں، ان کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ اگر قاری صاحب نے یا آپ کے گاؤں میں یا گنگوں میں جو ادارے چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ادارے انہی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے چل رہے ہیں۔ اسی کو حکیم الامت نے لکھا تھا کہ اگر ان مدرسوں میں پڑھانے والوں کی طرف تان و تشریح کرتے رہے، ہمیں پکڑتے رہے، تو مدرسے کا استاد بازار میں جا بیٹھے گا، مسجد کا امام دکان کھول لے گا، یہ سارے کے سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ سے اچھا تجارت کر سکتے ہیں، آپ سے اچھی بزنس کر سکتے ہیں، آپ سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کو بھی دیے ہیں، آپ اگر روٹی سے پیسہ غلط کمائیں گے، امید ہے یہ آپ کے بچے آپ کے بھائی ہیں، آپ سے اچھا بزنس کریں گے۔ لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی اتھانوی نے اب سے 100-150 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا گیا تو آنے والے یہ سارے علماء بازار میں بیٹھ جائیں گے۔ اور سنو، اب علماء کی کثرت ہے بازار میں جانے کی، اب علماء کا خیال چل پڑا ہے بازار کی طرف۔ میرا سیدھا سوال ہے آپ سے، حکیم الامت یہی لکھ کر گیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ بازار میں بیٹھ جائیں گے، ان کی تنخواہ 6 مہینے میں ایک بار ملتی ہے، 7 مہینے میں ایک بار ملتی ہے، آج مل جائے گی، پھر رمضان میں خود چندہ کرے گا۔ ایسے بہت سارے مدرسے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کی 6000 تنخواہ ہے، یہ رسید لے لو، اپنی 6000 تنخواہ پوری کر لو۔ میرے بھائی اگر ان کا ساتھ نہ دیا، یہ لوگ یہاں سے جا کر بازار میں بیٹھ جائیں گے، اور یہ جو بچیاں ابھی پڑھ رہی تھی، ابھی تیار ہو رہی تھی، حکیم الامت مولانا اشرف علی اتھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، یہ لوگ بازار میں بیٹھ جائیں گے، اور ہمارے یہ بچے اور ہماری یہ بچیاں، ان کو 2 سال لگیں گے، یہ ہمارے بچے ہماری بچیاں یہودی اور نصرانی ہو کر مرنے لگے گی۔ ان کو نماز کون سکھائے گا، ان کو کلمے کون سکھائے گا، ان کے عقیدے کون ٹھیک کرائے گا، ان کے اخلاقیات کون ٹھیک کرائے گا؟ اور یہ سارا مجمع جو یوں کہتا ہے بعض جگہ مدرسے بہت ہو گئے ہیں، میرا سیدھا سوال، یہ بھی سوال آپ ہی سے کر رہا ہوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر میری بات کا جواب دے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر باپ دنیا سے جا رہا ہے 70 بیگھے زمین چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، بینک بیلنس چھوڑ کر، گاڑی چھوڑ کر، ساری پراپرٹی کا مالک اس کا یہ بیٹا بیٹا ہے، ساری پراپرٹی کا مالک یہ اولاد بیٹی ہے، آج باپ دنیا سے جا رہا ہے، ماں دنیا سے جا رہی ہے، اس کا کپڑا اتارا گیا، جنازے کی چارپائی پر 100 بیگھے زمین چھوڑ کر، مکان اور دکان کو چھوڑ کر، کوٹھی بلڈنگ کو چھوڑ کر، ماں اپنے زیور کو چھوڑ کر، نہ ماں سے پیارا کوئی ہے نہ باپ سے پیارا کوئی ہے۔ اس مجمع میں مجھے بتا دو، اگر مدرسے بہت ہو گئے ہیں، اس جوان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی جنازے پر کھڑے ہو کر کیا دعا پڑھے گا؟ یاد ہے؟ یاد ہے بھائی؟ نہیں یاد ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو کام ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ آج درخت لگا ہے، 25 سال کے بعد پھل دے گا۔ آج پودا لگایا ہے، 10 سال کے بعد امرود آئیں گے۔ آج پودا لگا ہے، 4 سال کے بعد آم آئیں گے۔
آپ سے گزارش درخواست ہے، التجا یہ ہے، آپ جو ہوا ہے آپ اس کے بارے میں نہ بورڈ پور والے نہ آنے والے مہمان، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سارے کے سارے افراد اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال کر یہ جو پودا لگایا گیا ہے، یہ جو نل لگایا گیا ہے، یہ قاری جابر صاحب قیامت تک نہیں رہیں گے، ہمیں امید ہے مدرسہ قیامت تک رہے گا، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں قیامت تک یہاں چلے گی، یہاں یہ سینچا جائے گا، اس پودے کے لگانے والے، اس کو پانی دینے والے اللہ قیامت تک پیدا فرماتے رہیں گے۔ آپ سب ایک ہیں، آپ سب ایک ہیں، ہم سب بھی آپ ہی کے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ اپنے اس ادارے کو، مجھے نہیں معلوم ہے اگر گاؤں میں بھی ادارہ ہو، گاؤں میں بھی مدرسہ ہو، ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں، سارے مدرسے ہمارے ہیں اور سارے مدرسے والے ہمارے ہیں، ہم سب کا تعاون کریں گے، سب کے پاس جائیں گے، سب کے اداروں کا تعاون کریں گے، یہاں بھی قرآن سکھایا جاتا ہے، وہاں بھی قرآن سکھایا جاتا ہے، یہاں دارالعلوم میں بھی وہی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور یہاں بھی وہی پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی آپ حضرات کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہاں تقریباً 2 بار اس جلسے سے پہلے آیا ہوں، آ کر میں نے دیکھا ان کے پاس نہ بیٹھنے کے لیے صحیح سلامت سے چٹائیاں ہیں، تمہارے بچے آ کر پڑھنے بیٹھتے ہیں، نہ ان کے پاس قاعدے ہیں نہ سلیقہ ہے، ایسی قسم و پرسی کے عالم میں 10 منٹ اس بلڈنگ کے اندر نہیں ٹھہر سکا، مچھروں نے کھا کھا کر وہ حالت میری کر دی تھی، ہم 3 رکعت نماز یہاں کھڑے ہو کر مغرب کی ادا نہیں کر سکے۔ یہ آپ کے بچے یہی علم حاصل کرنے آتے، آپ کے لیے ضروری ہے اس انتظام کو کرنا، آپ کے لیے ضروری ہے بچوں کی سہولت کو دینا۔ ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے مدرسے میں 2 انویٹر کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے، آگے یہ چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، مچھر ہی مچھر ہے، بخار کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارے بچے یہاں رہیں گے، مچھر ان کو لگیں گے، مچھر کاٹیں گے، ایک طرح طرح کے جراثیم بچوں کے جسم کے اندر جائیں گے۔ میری 2-3 باتیں ہیں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے ایک انویٹر 3-3.5 ہزار روپے کا آتا ہے، مولانا انویٹر ہماری طرف سے آ جائے گا، مدرسے میں آئے گا، پنکھے چلیں گے، روشنی ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، ایک آدمی کوئی کہہ دے انویٹر آ جائے گا۔ پردھان جی 2 انویٹر کی ضرورت ہے، دونوں آدمی کھڑے ہو گئے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی آمدنی میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی سہولتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ 7 پنکھوں کی ضرورت ہے، 7 آدمی کھڑے ہو جائیں، 7 کے ساتھ ایک ہی بار کھڑے ہو جائیں، 7 پنکھے چاہیے، بچوں کے اوپر 7 پنکھوں کی ضرورت ہے، 7 پنکھے کی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو مجلس کا، اس نور سے پا جائے راستہ منزل کا، محمد اکمل ابن محمد عارف بورڈ پر اسٹیج پر جلوہ افروز ہو۔
محمد نوازش بالو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. کوئی بتائے دریا کو ایسی روانی کس نے دی جس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ یکتا قدرت بھی یکتا وہ یکتا قدرت بھی یکتا وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا اللہ ماشاء اللہ محمد سبحان اللہ. رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سورہ رحماں پڑھ کر کر لو اپنے دل کو نورانی. روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی. دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی. ماشاء اللہ. دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی. چمکا لو کردار کو اپنے چمکا لو کردار کو اپنے چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ کہ سبحان جن اللہ. کو آنا جن کو آنا تھا وہ آ گئے صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت
سبحان اللہ ماشاء اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کتاب فطرت کے سربست پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فتح نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا ماشاء اللہ الحمدللہ یہ شائستہ پروین جنہوں نے بھی اپنے مدرسے کے اجلاس کی خوشی میں 500 روپے پہنچا دیے ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خیر اور برکت عطا فرمائے اللہ ان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے گھر میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے جائز تمنا جائز مرادیں پورے فرمائے آمین ثم آمین حضرات تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے جمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں خطابت نے ایمان و یقین کی شمعیں روشن کی ہے رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں اسی انسانوں کو قید و بندگی زندگی آزاد کیا ہے مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں میدانوں کے میدان جیتے ہیں خطابت نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی جب وائز کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت و موعظت بن گئی جب مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی جب کسی قائد یا لیڈر نے اسے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی الغرض خطابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھلایا ہے شاعر کہتا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بنائے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے آئیے اس خطابت کا ایک نمونہ ایک معصوم سا طالب علم محمد مونس ابن محمد کرامت پور مدرسے کا طالب علم ہے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کرے گا میں موصوف سے درخواست کر رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کے قلوب و مجلہ کو نصیب فرمائیں بسم اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ایک چھوٹا سا بچہ اسران ابن محمد ارشاد انہوں نے بھی مدرسے کے اجلاس کی خوشی میں 20 روپے اور ایک جوڑا پہنچا دیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں خیر اور برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کی عمروں میں خیر اور برکت عطا فرمائے جائز تمنا جائز مرادیں پوری فرمائے آنے والی مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرمائے آمین ثم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اقصا گروپ کی لڑکیاں اپنے پروگرام کے لیے تیار رہے اگر وہ یہاں نہ ہو تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر پہنچ جائے اقصا گروپ کی لڑکیاں
ماشاءاللہ الحمدللہ ایک معصوم سی طالبہ مسمات عائشہ جو مدرسہ اعلیٰ کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان کے والد صاحب کا نام ہے محترم جناب محمد جمشید صاحب۔ ان کے یہاں سے 200 روپے پہنچ گئے ہیں مدرسے کے جلسے کی خوشی میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے، جائز تمنا جائز مرادیں پوری فرمائے، آنے والی مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جناب صدر حضرات اساتذہ عظام اور سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا موضوع جیسی نیت ویسی برکت ہے۔ یہ عنوان اصل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل پر ثواب یا سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی حقیقت کو ہم جیسی نیت ویسی برکت یا جیسی کرنی ویسی بھرنی کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نیت کہتے ہیں کسی کام پر دل کو آمادہ کرنا، پھر اسی اعتبار سے ہمارا عمل ہوتا ہے یا پھر ہمارا عمل نیت کی برخلاف ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت ہے کبھی نماز اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ عمل اور نیت کی یکسانیت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گے۔ اور اگر نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ نیک اور بزرگ سمجھے تو یہ نیت اور عمل کا اختلاف ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر رات دن نماز پڑھتا رہے اللہ کے دربار میں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی کو نیت کی خرابی اور نیت کا قصور کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر عمل کے پہلے نیت کو صاف کرنا ضروری ہے، اخلاص دینا ضروری ہے، ورنہ تمام عبادات برباد ہو جائے گی، نہ خدا ملے گا نہ وصال صنم ہوگا۔ اللہ نے بار بار فرمایا مخلصین لہ الدین، یعنی اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم جائے گا، ایک شہید جائے گا، ایک مجاہد جائے گا، ایک مالدار جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے معلوم کرے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، تو کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کو پھیلایا، قرآن و حدیث کا علم لوگوں کو سکھایا، تقریریں کی۔ اللہ فرمائے گے تم نے میرے لیے نہیں بلکہ شہرت کے لیے کیا تھا، تاکہ لوگ تم کو بڑا عالم فاضل کہے، عزت کرے، سو تم کو دنیا میں عالم فاضل کہا گیا۔ اب یہاں قیامت میں تم کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، جاؤ جہنم میں۔ شہید سے کہے گا کہ تم نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تم کو بہادر کہے، تمہاری تعریفیں کرے، یہ سب تم کو مل گیا، اب جاؤ دوزخ میں۔ مالدار سے فرمائے گے تم نے شہرت و عزت کے لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تم کو سبھی کہے، تم نے بھی دنیا میں عزت پا لیا، اب جاؤ جہنم میں۔ میرے بھائیوں دیکھو، ذرا سی نیت بگڑ گئی سب کیا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھے، اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے زندہ رہے، تو پھر دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اکثر گروپ کی لڑکیاں اسٹیج پر آ جائیں۔ جو آپ حضرات کے سامنے ترانہ چلے گی
ابن محمد رضوان بورپور، آرزو ابن محمد راشد بورپور، انشاء ابن محمد شارق بورپور، نورین ابن محمد مرسلین بورپور، اقصی ابن ظہیر مرحوم صاحب بورپور، آنستہ بنت محمد نوشاد بورپور، عائشہ بنت محمد جمشید بورپور، اقصی ظہیر مرحوم بورپور، صدا بنت محمد عارف بورپور، بشرا بنت ڈاکٹر محمد تصور بورپور، کاملتا بنت محمد ناظم صاحب بورپور۔ یہ بچی آپ حضرات کے سامنے ترانے کی ایکٹنگ پیش کرے گی۔ جھوٹ میں ہلاکت سچائی میں نجات ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے سے فرشتے دور بھاگتے ہیں، سچائی انسان کو نجات عطا کرتی ہے، سچائی فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے، سچائی مومن کا شعار ہے۔ جھوٹ مت بولنا، 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 گفتگو کے لیے جب زبان کھولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، بات کرنے سے پہلے اسے بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عمران صاحب، حضرت مولانا مفتی عمران صاحب، زندہ باد، زندہ باد، مولانا مفتی عمران صاحب، زندہ باد، زندہ باد، علماء کرام، زندہ باد، زندہ باد، مدرسہ صوت القرآن، زندہ باد، زندہ باد۔ جھوٹ کی فرشتوں کو کرتی ہے دور، سرد ہوتا ہے نور، جھوٹ کی فرشتوں کو کرتی ہے دور،
زہر خانوں میں مومن کے مت گھولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا بات کرنے سے پہلے اسے تولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا کذب کو چھوڑنے کا ارادہ کرو آج وعدہ کرو کذب کو چھوڑنے کا ارادہ کرو آج وعدہ کرو آج وعدہ کرو جب کبھی بولنا صرف سچ بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا گفتگو کے لیے جب زباں کھولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا ہاں اصل جھول پوری کا یہ شعر ہے جھوٹ اندھیر ہے ہاں اصل جھول پوری کا یہ شعر ہے جھوٹ اندھیر ہے جھوٹ اندھیر ہے بہر ظلمت میں ہرگز نہ تم ڈولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری مفتی عربین ڈریس عربی جبہ شایا توب اور صدری حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی عربین ڈریس ابراہیم پورہ بھوپال انڈیا تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے ہم کے بعد خوبصورت نظمیں دلچسپ واقعات دعائیں اور بہت کچھ صرف کڈس میسج پر جلدی کرے اور ابھی سبسکرائب کرے اور ہاں دوستو اپنے